صحابہ اور تابعین کی دعوتی تاریخ میں کیا ہوا، یعنی خلفائے راشدین کا جو پیریڈ تھا. خلفائے راشدین کون تھے؟ کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہی حکمران تھے جس میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہم، یہ 6 صحابہ کرام ہیں کہ جو حکمران گزرے. تو ان کے ٹائم میں کیسے دعوت پھیلی ہے، پھر دور استحکام کے دوران کیسے دعوت پھیلی ہے، اور کرائسس میں کیسے ہوئی ہے. کرائسس کے تو آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. اس کے بعد پھر بنو امیہ کی حکومت جب بنی ہے تو پھر دعوت کیسے پھیلی ہے، یہ اب ہمارا سوال ہوگا. اور بنو امیہ کا آپ پیریڈ یاد کر لیجئے کہ وہ یعنی جس میں تابعین تھے، تو یہ 60 ہجری سے لے کے 133 ہجری کا پیریڈ ہے. تو اس میں کیسے دعوت پھیلی ہے اور کیا رزلٹ آیا. فلسفیانہ گروہ کچھ پیدا ہوئے. ایک فلسفہ آپ پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچرز میں کہ جب اسپیشلی یونان یعنی گریس کے اندر جو فلسفے پیدا ہوئے تھے تو اس سے اثرات مسلمانوں میں بھی آئے. تو وہ ان کے یہاں کئی گروہ جیسے مرجع، قدریہ، جبریہ، تو ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، کیسے ان کا اسکول آف تھاٹ کیسے بنے تھے. پھر اصلاحی تحریکیں کون سی بنی ہیں کہ جنہوں نے اصلاح کیا، جس میں ایک ایگزامپل عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی تحریک یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جب ان کو حکومت ملی تھی اور یہ بنو امیہ کے ہی ایک یہ صاحب تھے اور ان کی حکومت میں انہوں نے اصلاح کیسے کی تھی، یعنی ایشو کیا تھا جس کو انہوں نے ریزالو کیا تھا. اس کے بعد پھر مادیت پرستی، مٹیریلزم، یہ کیسے پیدا ہوئی مسلمانوں میں، اور پھر مسلمانوں میں فکر آخرت کی اصلاحی تحریکیں کیسے پیدا ہوئیں. تو یہ سب ہمارے اگلے لیکچرز کے یہ ٹاپک چلے گا. اور پھر تہذیب و تمدن کی تاریخ میں پولیٹیکل سسٹم کیسے بنا، اکنامکس اور فائنینشیل پالیسیز کیسے بنی، سوشل سسٹمز کیسے بنے، اور کلچر کیسا بنا، یہ سارا ہمارا ٹاپک ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک لیکچر میں تو مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو کم از کم 4-5 لیکچرز تو چلیں گے اس کے. تو یہ ہمارا پورا ٹاپک مکمل ہو جائے گا. ابھی تو یہ جسٹ اوور ویو کی بات میں کر رہا تھا کہ ابھی تو وہ سوالات ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اس کو آپ سوچ لیجئے، خود غور کر لیں. آپ نے بھی جو سٹڈیز کی ہوئی ہیں پہلے، تو اس میں غور کر لیں کہ جناب اس میں کیا کیا ایشو آیا. تو پھر ایک آپ کے ہاں ایک برین سٹارمنگ کی ایک سچویشن شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ بھی غور کریں گے اور میں بھی اس میں عرض کروں گا. اس میں آپ بھی تبصرہ فرمائیے گا کہ جناب نہیں جی ایسے نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا تھا. تو ٹھیک ہے جناب، اس میں آپ ای میل کر لیجئے گا مجھے. تو یہ ہماری سٹڈیز اس طرح سے چلے گی. تو یہ تو اوور ویو تھا. اب ہم بات کرتے ہیں دعوت سے. یہ بہت سمپل ہے، یعنی کس طرح سے صحابہ کرام اور تابعین میں دعوت کی اسٹریٹجی کیا تھی. تو اس کو گلوبل مشن یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن پاک میں. وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، وہیں سے ہمیں یہ پوری ہسٹری بھی سمجھ آ جائے گی. تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ رسول ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن یہی تھا کہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دیں، کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ان کو پتہ چل جائے. یعنی بشارت کیا دیں کہ جناب آپ اللہ تعالیٰ کی پہ سرنڈر آپ اگر کر لیں تو پھر جناب آپ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے دشمن بنیں گے تو پھر یہ خبردار ایک وارننگ آپ پہ آ جائے گی کہ جناب آپ کا رزلٹ کیا ہوگا. یہ قرآن مجید کا موضوع ہے. اچھا، اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اب مزید کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم لوگوں نے آپ کو ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی قائم کریں اور رسول آپ کے سامنے گواہ.
یعنی اب یہ درمیانی امت کیا بنی؟ یہ صحابہ کرام بنے رضی اللہ عنہ. یعنی کیا معاملہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نازل کیا اور اللہ تعالیٰ کا پورا میسج پہنچ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹوڈنٹس جو صحابہ کرام تھے تو ان کو سکھایا. تب وہ ایک درمیانی امت بن گئے کس کے ساتھ کہ اور تمام لوگوں تک یہ پورا میسج پہنچا دیں. تو یہ تو قرآن مجید کا ہے. تو اب صحابہ کرام نے کیا کیا پھر؟ اب یہ سوال ہے. اور پھر اس سے یہی پتہ چلے گا کہ اس کی رسپانسبلٹی پھر تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد اگلی نسل در نسل آج تک ہم تک یہ رسپانسبلٹی آئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دینا ہے جہاں جہاں ہمارے بس میں پاسبل ہو ان سب تک پہنچانا، اگلی نسلوں کو پہنچانا. تو اسی کے لیے اب ہماری رسپانسبلٹی. اب یہ دعوت اسلام کے درپیش چیلنجز کیا تھے؟ یعنی وہ ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ چیلنجز آ گئے تھے، پھر صحابہ کرام پہ بھی کچھ چیلنج آئے تھے. وہ کیا تھے؟ پہلا چیلنج تھا مذہبی جبر، جس کو ریلیجیس پرزیکیوشن اب کہتے ہیں. یہ کیا تھا کہ اس زمانے میں بادشاہوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا تھا کہ بس یہ ہمارا جو مذہب ہے تمام لوگ جتنے ان کے انڈر ہوں سارے ان کے مذہب پہ ہی قائم رہیں. تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز تھی، رومن امپائر اور دوسری تھی پرشین امپائر. اور دونوں کے بادشاہوں کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ بس جی بادشاہ کا جو مذہب ہے سارے لوگ اسی پہ عمل کریں. تو اب یہ ایک جبر تھا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا میسج ان تک پہنچا ہے تو خود ان کی حکومت ہی ان کو روک دے گی، کیا کریں؟ یہ ایک ایشو تھا. اچھا، اب یہ بڑا ایشو ایک چیلنج تھا. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو آپ نے تفصیل سے پڑھا کہ مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز تھے وہ لوگوں کو شرک پہ لازم کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ ان کے تمام لیڈرز مارے گئے. اور پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوئی تو پھر تو یہ ہو گیا معاملہ کہ پورے عرب میں تمام انسانوں کو مذہبی طور پر آزادی مل گئی کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے طرح رہیں. لیکن صرف جو شرک جو کر رہے تھے ان کے لیے ایک چیلنج تھا کہ نہیں جی آپ کو لازماً شرک کو چھوڑنا پڑے گا. قرآن مجید کا موضوع یہ سورہ توبہ میں، لیکن وہ سب نے چھوڑ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ پہ یا باقی اپنی زندگی جیسے مرضی گزارو، وہ آ گیا معاملہ. اچھا، اب دوسرا چیلنج یہ آیا کہ نو مسلم افراد کی تعلیم و تربیت ایک بڑا ایشو تھا کہ جو لوگ بھی ایمان لے آئے ہیں تو ان کی بھی پھر آپ ایجوکیشن اور ٹریننگ کی ضرورت تھی، جس کو ایمان کی حلاوت، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ ویسے پڑھ کے سکھا دیں سیکھ لیں ٹھیک ہے جی بات ختم، نہیں جی. اب معاملہ یہ تھا حلاوت، یعنی ایک اپنے بالکل سائیکولوجیکلی آپ کے ذہن میں ایمان واضح بھی ہو جائے اور پھر یہاں ان کے یہاں شوق بھی پیدا ہو جائے. یہ ایک چیلنج تھا. اور تیسرا چیلنج تھا جاہلیت کا. اب جاہلیت کو میں پچھلے لیکچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتایا کہ عربوں کے ہاں جاہلیت تھی. اور جاہلیت کا یہ مطلب نہیں کہ ان پڑھ ہے، نہیں، یہ نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ ہیں تو بس جی اسی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ نیکی پہ ہیں تو ہم بھی نیکی پہ ہیں، وہ برائی پہ ہیں تو ہم بھی برائی پہ ہیں. یہ جاہلیت تھی، جس کا میں نے ایک عرض کیا تھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں عرصہ پہلے کے ایک شاعر کی یہ بات ہے بڑی زبردست کہ خبردار ہمارے خلاف جہالت نہ کرنا ورنہ ہم تم سے بڑھ کے جائیں. اس طرح کی بات تھی ان کی. تو آپ امیجن کریں یہ حالت تھی. تو یہ جاہلیت، ابھی تک لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن جاہلیت تھی تو اس کو ٹھیک بھی کرنا تھا. یہ تینوں چیلنجز تھے. اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا کہ جو بھی آپ سے ملتے گئے، یعنی جو بھی مکہ والے ہوں، مدینہ کے ہوں، کچھ اور قبیلے کے لوگ ہوں، تو ان کو لے کے ان کی ایک ٹریننگ اور ایجوکیشن کا سلسلہ کرتے رہے. جاہلیت ان سے ختم ہو گئی.
اب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ اب جی آپ اور لوگوں تک یعنی پورے عرب میں بھی اور وہیں تک ہی نہیں بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر یہ دیا تھا کہ آپ یہ دونوں سپر پاورز کو یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی اور آپ نے وہاں پر یہ دعوت پھیلانی ہے۔ وہ آپ خود امیجن کر لیں کہ افغانستان اور تاجکستان کے ایریے سے لے کے چلتے چلتے ان کی حکومت لیبیا تک آ گئی تھی، اور پھر تابعین میں تو آگے یہ مزید پھیل کے اور اسپین تک آ گئی تھی حکومت ان کی۔ تو بھی اب یہی تھا کہ اب یہ کرو سے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاؤ، تو وہ کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے اب یہ سوال۔